ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن جتنا یقینی اللہ کا کرنا ہے اتنا ہی یقینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرنا ہے. دونوں باتیں برابر کی یقینی ہیں. اللہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں. ان دونوں باتوں کو جمع کر کے کلمہ مکمل ہوتا ہے. ورنہ صرف یہ کہنا اللہ کرنے والے ہیں ناقص ہے، جب تک یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے کرنے کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. تب بات پوری ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب بات پوری ہوگی، تب بات پوری ہوگی. جب یوں بھی کہو ساتھ میں اللہ کرنے والے ہیں مگر کرنے کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کے کرنے کے ضابطے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے. چنانچہ میں اس سے عرض کر رہا تھا کہ ہم کائنات کی شکلیں اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں. آپ اندازہ تو کریں سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر ظاہری اسباب پر قدرت کس کو ملی ہوگی؟ جنات کیا، شیاطین کیا، پرندے کیا، ہوا کیا؟ سب سے قوی چیز ہوا، سب سے قوی چیز ہوا. جب ساری قوت کی چیزوں کا مقابلہ ہوا تو آخر میں آ کر ہوا سب پر غالب آئی. ہوا سب پر غالب آئی، ہوا سب پر غالب آئی. وہ ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی. جدھر چاہیں گے ہوا ادھر چلے گی، جدھر چاہیں گے ہوا ادھر چلے گی. جن چیزوں پر کسی بھی انسان کی اختیار نہیں، جن چیزوں پر کسی بھی انسان کی اختیار نہیں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان چیزوں پر اختیار دیا. اتنے سارے اختیارات کے ساتھ خیال یہ ہوا کہ جب اللہ کی دی ہوئی قوت، اللہ کی دی ہوئی اختیارات ہیں تو کیوں نہ ہم اس قوت کو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے استعمال کریں؟ کیوں نہ اس قوت اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں؟ چنانچہ یہ ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کرنے ہیں. 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کرنے ہیں. بڑا اچھا ارادہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں میاں خیر کے کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ تو خیر کا کام ہے، دنیا کا کام تو ہے نہیں کہ وہ 100 تاجر یا 100 زمیندار یا 100 عہدیدار چاہتے تھے اپنی اولاد میں سے. وہ چاہتے تھے کہ 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے تیار کریں. سنو عجیب قصہ. جب یہ ارادہ کر لیا تو روایت میں ہے فرشتے نے کہا کہ آپ نے ارادہ تو کیا ہے مگر انشاءاللہ کہہ لیجیے، انشاءاللہ کہہ لیجیے. ہمیں تھوڑے سے اسباب انشاءاللہ کہنے کو بلا دیتے ہیں. وہاں سارے اسباب پر قدرت سے سلیمان علیہ السلام کو، مگر شیطان نے عین وقت پر انشاءاللہ کہنا بلا دیا. صحبت کی 100 بیویوں سے اسی ارادے سے کہ 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار ہوں. اللہ کی شان 99 عورتوں کو حمل ہی نہیں چلا. ساری دنیا کی ماؤں کے رحم ہر آن ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں. عجیب بات ہے. یہاں بیچارے ڈاکٹر کہنے پر چلتے ہیں، نظام غیبی کو سمجھتے نہیں ہیں، نظام غیبی کو سمجھتے نہیں. سارا نظامی ظاہر پہ چل رہا ہے، سارا نظامی ظاہر پر چل رہا. اب جو اللہ کو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ بس کائنات کا نظام ہی، کائنات کے نظام ہی اللہ کا نظام ہے. ایک قسم دو ہے مسلمانوں کی جو اولاد کے نہ ہونے سے پریشان، ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی جو اولاد کثرت سے پریشان، اولاد کی زیادتی سے پریشان. فرمایا حدیث میں
ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ، کہ جو جان اللہ نے پیدا کرنی طے کر دی ہے اس کو دنیا میں آنا ہی آنا ہے۔ مشرکین اولاد کو ضائع کرتے تھے، مشرکین اولاد کو ضائع کرتے تھے، بچہ بیٹا ہوتا تو خوشیاں مناتے، بیٹی ہوتی تو اس کو دفن کر دیتے، اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ بعض وہ ہیں بیچارے جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں مگر اولاد نہیں ہے۔ اللہ کی شان، ایک صاحب نے کوشش کی کہ اولاد نہ ہو، اولاد نہ ہو، بہت اولاد ہو گئی، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب اولاد نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک بات ہے، لیکن پھر اولاد ہو گئی، اب کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا رحم نکال دو، اس کا رحم نکال دو۔ سوچو تو صحیح، سن رہے؟ آپریشن کر کے رحم نکال دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کو لے کر اللہ کے نظام سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یوں نہیں سمجھتے ہر آن ہر لمحہ ہر سبب پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر آن ہر لمحہ ہر سبب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اس سبب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، مگر تمہاری چاہت کے مطابق جب ہوگا جب تم اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو۔ چنانچہ ڈاکٹر نے کہا کہ رحم نکال دو، رحم نکال دیا۔ جب رحم نکال دیا تو سب نے کہا بھائی اب تو ممکن نہیں اولاد کا ہونا، 2 سال گزرے تھے پھر اولاد ہو گئی۔ ہاں 2 سال گزرے پھر اولاد ہوئی، یہ کیا ہوا؟ وہ بھی حیران پریشان، سارے ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھ گئی، دیکھ کیسے اولاد ہو گئی جب رحم نکال دیا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا ہاں 1000 عورتوں میں 1,00,000 عورتوں میں ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں 2 رحم رکھتے ہیں، 2 رحم، ایک رحم ظاہر نہیں ہوتا، چھوٹا ٹکڑا ہوا رہتا ہے، جب اس رحم کو نکال دیا جائے بڑے رحم کو تو پھر چھوٹا رحم پھیل جاتا ہے، اور یہ بھی ظاہری سبب ہے، یہ بھی ظاہری سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اولاد دینے کے لیے رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا تھا نظام غیبی کو لوگ سوچتے ہی نہیں، اللہ کے تعصب اور اللہ کا تعصب پیدا نہ ہونے اور اس سے دوری کا سبب یہ ہے کہ صرف ظاہری شکلوں میں کھوئے رہتے ہیں، ظاہری شکلوں میں کھوئے رہتے ہیں، اسی لیے کسی کام کے ارادے میں اللہ یاد نہیں آتے، کیونکہ اس کا غیر ہمارے اس کے درمیان حجاب بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی ہو یا ولی ہو، نبی ہو یا ولی ہو، خواص ہو یا عوام ہو، حکام ہو یا محکوم ہو، سب کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہر ارادے میں اللہ کو یاد رکھو۔ چنانچہ شمع علیہ السلام نے 100 صحبت کی، 99 کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، صرف ایک کو حمل ٹھہرا، اور وہ حمل بھی جان پہ پڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو گیا۔ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر ناراض ہو گئے کہ تم نے اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے، میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے اور سارے اللہ کے راستے کے جوان مجاہد بنتے، مگر میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے۔ یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کا اتنا قرب رکھتے ہوئے
اللہ سے اتنا تعلق رکھتے ہوئے اس کی مشیت کے بغیر کچھ کرنے سے عاجز ہیں، اس کی چاہت کے بغیر کچھ کرنے سے عاجز ہیں، تو ہم اپنے اس حال میں کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے؟ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دو راستے ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایک صبر ایک عبادت، ایک صبر ایک عبادت، دو چیزیں بتلائیں۔ صبر کا مطلب ہے حرام سے بچنا، صبر کا مطلب ہے حرام سے بچنا، صبر کا مطلب حرام سے بچنا، عبادت کا مطلب حکم پورا کرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنے کے لیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز۔ نماز میں تو ساری عبادات آ گئی کیونکہ نماز اہم عبادت ہے، نماز اہم عبادت ہے، اور صبر سے سارے منکرات، سب منہیات اور سارے محرمات سب کے سب صبر میں آ گئے، کیونکہ اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھنا یہی صبر ہے۔ اسی لیے روزے کو حدیث میں صبر کہا، روزے کو حدیث میں صبر کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جتنے فطری تقاضے ہیں، کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا، بیوی سے ملنے کا تقاضا، ان جو اہم تقاضے ہیں جس پر انسان کی حیات موقوف ہے، ان تقاضوں سے روزے کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے روزے کو صبر کہا، روزے کو صبر کہا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی کائنات کے ظاہری نقشے ہیں ہم انہیں دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، ہاں اس میں یہ ہوگا، اور یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے بدگمان کر رہی ہے۔ تو ایک طرف خبر ہے، ایک طرف نظر ہے، جو نظر کا انکار کریں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو نظر کا یقین کر لیں گے وہ خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان آگ لگ گئی، آگے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ آگ لگ گئی، مگر آگ معمور ہے بشرطے کہ تم اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، آگ معمور ہے، آگ معمور ہے، لگنے کے بعد بھی جلانے میں معمور ہے، جس طرح چھری گلے پر رکھنے کے بعد چلنے میں معمور ہے، چلنے میں معمور ہے۔ تم حکم پر قدم اٹھاؤ، ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، تم حکم پر قدم اٹھاؤ، ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ چھری معمور ہے، آگ بھی معمور ہے، بشرط یہ کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ ان کا گمان تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ مجھے دعا سکھلا دیں، اسے میرا مکان جلا دیں، کہ اچھا اگر تمہارے ابو درداء تمہارا خیال ہمارے ساتھ یہ ہے، تمہارا گمان ہمارے ساتھ یہ ہے، تو پھر ہم آگ لوگ لگی ہوئی دیکھیں گے لیکن ہم تمہارا مکان جلائیں گے نہیں، ہمارا مکان ہم جلائیں گے، کیونکہ صبح یہ دعا پڑھ لی ہے، شام کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، شام کو پڑھ لی صبح کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب تو بیچارے مسلمان اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے کاروبار کا انشورنس کرا لیتے ہیں، کیا کرا لیتے ہیں؟ ہاں انشورنس کر لیتے ہیں۔ مجھے تو صحیح، وہ فقراء بیچارے جن کو اللہ نے کچھ نہیں دیا، جن کو اللہ نے کچھ نہیں دیا، سب سمجھتے تھے جتنے بھی حکام ہیں اگر ان کو انعام کی طرح محتاج اور فقیر نہیں یقین کرو گے اس وقت تک اللہ کی قدرت سمجھ میں نہ آئے گی، اللہ کی قدرت سمجھ میں نہ آئے گی۔ ان حکام کے بعد اول تو کچھ نہیں، آخر کے اعتبار سے سب کے سب فقیر ہیں، ایک عمل بھی ایسا نہیں۔ اگر مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا عمل بھی کر لیں اغیار، اگر مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا عمل بھی کر لیں اغیار، تو قیامت میں اللہ ان کے عذاب کو کم نہیں کریں گے،
کہ بھائی انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے لہذا جہنم کا عذاب کم کر دیا جائے ان سے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے مسلمانوں کے کام آنے کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ ہماری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے مسلمانوں کے کام آنے کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے کام آتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے گا، آخرت میں نہیں۔ آخرت کے بدلے کے لیے تو ایمان شرط ہے، آخرت بدلے کے لیے ایمان شرط ہے، آخرت بدلے کے لیے ایمان شرط ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، اور جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا، کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو۔ ساری محنت اسی کی ہے، ساری محنت اسی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر جب گمان ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا، اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شروع سے کہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کا سبب، اللہ سے فائدہ اٹھانے کے ذرائع اسباب نہیں ہیں، اللہ سے فائدہ اٹھانے کے ذرائع اعمال ہیں۔ جنہیں یقین سبب پر ہوگا وہ تو اللہ کو سبب پیش کریں گے، اللہ کو سبب پیش کریں گے۔ جن کا یقین سبب پر ہوگا اللہ کو سبب پیش کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، تاجر دکان اللہ کے سامنے رکھ کر کہتا ہے اے اللہ دکان کے ذریعے نفع دے دے۔ دو دکانیں تھیں، ایک رہ گئی، جب ایک رہ جائے گی تو اس کی دعا میں اور اضطراب ہوگا، اس کی دعا میں اور بے چینی ہوگی، اس کی دعا میں اور بے چینی ہوگی۔ اے اللہ دو دکانیں تھیں، ایک رہ گئی تو اس میں کامیاب کر دیں۔ اے اللہ یہ دوا ہے تو اس کے ذریعے شفا دے دیں۔ کسی عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ شکلوں کے محتاج نہیں، اور یہ بھی دعا میں اللہ سے شکل کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ تم قدرت کو شکلوں سے پاک یقین کرو، قدرت کو شکلوں سے پاک یقین کرو، اور شکلوں سے قدرت کو جو ہے شکلوں پر موقوف نہ کرو، تب تمہاری دعا ایمان پر آئے گی۔ اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکلیں پیش کی، اگر تم اللہ کے سامنے شکل پیش کی تو تم نے قدرت کو شکل کا پابند کر دیا۔ قدرت کو، ہماری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تم نے قدرت کو شکل کا پابند کر دیا۔ تاجر کے پاس تجارت کی شکل، زمیندار کے پاس زمینداری کی شکل، بیمار کے پاس دوا کی شکل، حکام کے پاس حکومت کی شکل، ساری شکلیں ہیں۔ ان ساری شکلوں کا پابند کرتے ہو اللہ کی قدرت کو، پھر دعا مانگتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ دعا مانگنا تو یہ ہے کہ آدمی شکلوں سے بیزار ہو کر اور شکلوں سے یقین پھیر کر پھر اللہ سے کہے۔ اگر اللہ سے دعا میں شکل کے ذریعے دعا مانگ رہا ہے تو اس نے اللہ کی قدرت کو شکل کا پابند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے، اللہ کتنے ناراض ہوں گے کہ میری قدرت کو شکل کا پابند کر کے کہہ رہا اے اللہ اس سبب میں تو یہ کر دے، اے اللہ اس سبب میں تو یہ کر دے۔ آپ دیکھو گے اللہ دعاؤں میں کوئی بھی اپنی دعا میں اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش نہیں کرتا۔ جسے بھی دیکھو گے وہ دعا میں دو چیزیں پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دعا میں اللہ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں، ایک اپنی حاجت اور ایک اس حاجت سے متعلق سبب۔ یہی بات ہے، یہ بات سمجھ آ رہی؟ کیا چیز پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے؟ ایک حاجت اور ایک حاجت سے متعلق سبب۔ اے اللہ تو اس سبب سے یہ کر دے، اے اللہ اس سبب سے یہ کر دے۔ یوں نہیں کہتے اللہ تو اس عمل پر یہ کر دے۔ انبیاء نے بھی اللہ سے
مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں مانگا، فرشتوں کو طلب نہیں کیا، بلکہ مومن کی دعا پر فرشتے خود بے چین ہوتے ہیں مدد کے لیے آنے کے واسطے۔ مومن کی دعا پر فرشتے خود بے چین ہوتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں جس میں فرشتے خود اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں فلاں کی مدد کے لیے بھیج دے، ہمیں فلاں کی مدد کے لیے بھیج۔ ادریس علیہ السلام نے سورج کی تپش کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے اللہ، جو فرشتہ سورج کو چلاتا ہوگا اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی، جب ہمیں اتنی گرمی لگ رہی یہاں، ہمیں یہاں اتنی گرمی لگ رہی، تو جو فرشتہ سورج پر مامور ہے، سورج چلاتا ہے، اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی۔ اللہ نے گرمی کم کر دی سورج کی فوراً، کیسے ہی فرشتے نے کہا اے اللہ، آج مجھے گرمی کم محسوس ہو رہی، کیا بات ہے؟ اللہ، میرا ایک بندہ ہے دنیا میں ادریس، میرا دنیا میں ایک بندہ ہے ادریس، اس کی دعا کی وجہ سے میں نے تیرے سے سورج کی گرمی کو کم کر۔ اے اللہ، جب تیرا بندہ ایسا ہے کہ اس کی دعا سے میرے لیے سورج کی گرمی کم ہو گئی تو مجھے اس کی زیارت کے لیے بھیج، ملاقات ہے، جاؤ مل کے آؤ، جاؤ مل کے آؤ۔ سورج پر معمور فرشتہ آسمان سے اترا، ادریس السلام سے ملا کہ میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ آپ ہیں وہ جنہوں نے مجھ پر رحم کھا کر اللہ سے کہا کہ سورج کی گرمی کم کر دے، تو اللہ نے میرے سورج کی گرمی میرے لیے کم کر دی۔ آپ نے احسان کیا مجھ پر، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کی کسی کام آؤں، میں بھی آپ کے کسی کام آؤں۔ اچھا، ادریس السلام نے سوچا کہ دنیا کیا مانگنی اس سے، جنت میں جہاں ہمارا مقام ہوگا وہ جنت دیکھنے کے ساتھ چل گئے، جنت دیکھ، ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ سے کہا اے اللہ، انہوں نے میرے لیے سورج کی گرمی کو کم کرایا، میں انہیں جنت کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ میں کہا کرا، لے گئے ادریس السلام، پہلے کہاں جائیں گے؟ جنت دیکھیں گے پہلے جہنم؟ کہ نہیں، پہلے جہنم دیکھ لیں، پہلے جہنم دیکھ، جہنم کی سیر کرائی، اچھا یہ عذاب ہے، پہلے جہنم دیکھی، وہاں سے فارغ ہو کر دیکھ کر پھر جنت میں گئے، جنت دیکھی ساری، میری کون سی جنت دیکھی؟ یہ والی، کہ چلو میں جنت دکھلاؤ، کہ چلو دیکھو، فرشتہ وہاں بھی لے گئے، وہاں جا کے جنت میں ادریس السلام بیٹھ گئے۔ جب وقت واپسی کا فرشتے نے کہا چلو جی، میں نے کہا چلو، جو جنت میں داخل ہو جائے گا نکالا تھوڑی جائے گا واپس، ہاں جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کہاں چلو؟ کہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں، پہلے موت آئے گی پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ صاحب نے کہا نہیں، تمہیں خبر نہیں، اللہ نے تو فرمایا کہ جنت میں موت آئے گی نہیں، اب موت کا کیا مسئلہ ہے، اب تو ہم مریں گے نہیں، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ تو کہا نہیں، دیکھیے آپ کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ پہلے وہ تمہیں پلچرا سے گزارے گا، جہنم سے گزرے بغیر جنت میں کوئی آئے گا نہیں۔ صاحب نے کہا اس لیے پہلے جہنم میں گیا تھا، وہاں تو ہوئے ہم، وہاں تو ہوئے، اب کیا کرنا وہاں جا کے، اسی سے پہلے وہاں گیا تھا تاکہ وہاں سے گزر کر یہاں آ جائیں۔ ادریس السلام اڑ گئے کہ نا، میں تو اب نہیں جاتا دنیا میں، آگے جنت میں۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کو بڑے اونچے درجے پر رکھا، جی پہنچ گئی جنت میں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا ہائے ہائے کہ تم اللہ تعالی سے براہ راست حاجت کو مانگو، ورنہ ملائکہ جو اترتے تھے ایمان والوں کی مدد کے لیے وہ خود اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ہمیں فلاں کی مدد کے لیے بھیج دے،
آپ جانتے نہیں کلی کا قصہ سنتے نہیں بار بار کیوں بھائی اس کا قصہ کلی کا جب ڈاکو سے قتل کرنے لگا تو فرشتہ خنجر لے کر ڈاکو کے قتل کے لیے بھائی تم کون کہاں سے کہ میں تو فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں میں نے اللہ سے کہا تیرا فلاں بندہ بے چین ہو کر تجھے پکار رہا ہے مجھے اس کو مدد کے لیے بھیج دے میں تو غلام ہوں اس شخص کا جو اللہ کا بے چین ہو کر پکارے میں عرض کر رہا تھا اللہ کے سامنے عمل پیش کرو سبب نہیں 3 آدمی غار میں پھنسے اللہ کیوں پھنساتے ہیں اسے تھوڑی پھنساتے ہیں کہ میں نے تمہارے نکلنے کے لیے اسباب بنائے ہیں پھنستے رہو اور اسباب اختیار کر کر نکلتے رہو پھنستے رہو اسباب کے ذریعے نکلتے رہو یہ تھوڑی ہے بات یہ ہے کہ ہم پھنساتے اس لیے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم اس تنگی سے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے اور اللہ سے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ کے سامنے کیا پیش کرتے ہو آسان بات تینوں غار میں داخل ہوئے چٹان سر کی راستہ بند ہو گیا راستہ بند نہیں کر کیا کریں تینوں سر جوڑ کر بیٹھے کہہ سکتے تھے اللہ کسی فرشتے کسی دیو کے ذریعے چٹان ہٹا دے کوئی پانی کا بہاؤ لیا چٹان طرف جاوے سب اسباب ہیں یہ بھی کہنا سبب ہے کہ اللہ فرشتے کے ذریعے ہٹا دے یہ بھی سبب ہے اللہ کا ہر غیر سبب ہے اللہ کا ہر غیر سبب ہے اسباب سے نہیں ہوتا اللہ کا ہر غیر سبب ہے اسباب سے نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے عمل پر ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے اور عمل پر ہوتا ہے یہ ہے بات عمل کی قوت ظاہری جب ہوتی ہے جب سبب کے بغیر اللہ کر کے دکھنا ہے حضرت فرماتے تھے جب تمہارے مسائل دعاؤں سے حل ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ اب حرام سے بچ کر رہو کیونکہ اللہ دعا قبول اس لیے نہیں کر لیتے کہ تم مستجاب الدعوات بن گئے ایک دعا قبول ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دعا والا بن گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک دعا قبول کر کے دعا کا راستہ دکھلاتے ہیں دعا کا راستہ دکھلاتے ہیں ہمیں تمہیں دعا کا راستہ دکھلا دیا اب حرام سے بچو اب میں کیا بتاؤں تمہیں اللہ دعا قبول کرتے ہیں اتمام حجت کے لیے اللہ دعا قبول کرتے ہیں اتمام حجت کے لیے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں اتمام حجت کے لیے تاکہ کل کو بندہ یہ نہ کہے کہ تو نے مجھے دعا کے راستے سے ہونے کا راستہ تو نے مجھے دعا کے ذریعے ہونے کا راستہ دکھلایا نہیں تو یہاں رہی بات دیکھو میری بات توجہ سننی پڑتی ہے بہت اللہ دعا سے مسئلے اسے حل کر دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ دکھلا دیں اللہ دکھلا دے بندے کو کہ یہ دعا کا راستہ ہے اگر اب بھی حرام کے راستے میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے کہ میں تجھے دعا کا راستہ دکھلا چکا تھا ایک حاجت کے پورا ہونے پر آدمی دعا سے حاجت کے پورا ہونے پر یہ نہ سمجھے کہ میں دعا والا بن گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کامیابی کا راستہ دکھلایا ہے اب ناکامی کے راستے پر مت جانا ایسا اگر معمولی کام کے لیے بھی دعا قبول ہو جائے تو اس دعا پر حرام کام فوراً چھوڑ دینا فوراً چھوڑ دینا یہ نہ ہو کہ تو سمجھے دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بس تجھے کاروبار میں کیا حرج ہے کیونکہ اللہ تعالی جب اپنی ذات سے کسی کو کامیابی کا راستہ دکھلا دیتے ہیں اور پھر آدمی کامیابی کے راستے پر نہیں آتا تو پھر اللہ عذاب جلدی لاتے ہیں جنہیں راستہ دعاؤں کا دکھلا دیتے ہیں پھر وہ راستے پر نہیں آتے تو اللہ تعالی ناکام اور کامیاب صرف راستے پر لانے کے لیے کرتے ہیں کہیں احکام کے توڑنے پر نقصان دکھلاویں گے اور کہیں کامیابی دکھلاویں گے تاکہ یہ شوق میں اور خوف میں راستے کی طرف آ جائے یہ سی بات
تو میں نے عرض کیا کہ ان تینوں نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا، تینوں نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرا معمول تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا، میں جنگل سے دیر سے آیا، والدین سو چکے، ساری رات دودھ کے پیالے لے کر ان کے سامنے کھڑا رہا، اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں نکال دے۔ روایت میں ہے شیطان ترکی عمل کی قوت سے، اللہ کے امر سے ہونا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا استعمال تو انسانوں کے امتحان کے لیے کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کو کرنے میں ملائکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ میری ذات سے ہونا کہتا ہے یا فرشتے سے ہونا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کو بعض مرتبہ مسلمانوں سے چھپا کر غیروں کو دکھلا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان کے ساتھ ایسی مخلوق بھی ہے، ذرا تم سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوات میں مشرکوں کو، کفار کو فرشتے دکھلا دیے تاکہ ان کے دل میں اس بات کا رعب پیدا ہو جائے کہ مسلمان صرف ہماری طرح انسان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد غیبی ہے۔ اس لیے بعض مواقع ایسے ہیں جہاں کفار کو تو فرشتے نظر آئے لیکن مسلمان کو نظر نہیں آئے۔ دیکھو حضرت عباس کو جب قید کیا گیا، حضرت عباس بڑے لمبے چوڑے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے آدمی تھے، ہاں، اور چھوٹے پستہ قد کے صحابی بہت کمزور، انہوں نے باندھا ان کو رسی سے باندھا۔ حضرت عباس پستہ قد کا آدمی، چھوٹے قد کے کمزور، انہوں نے باندھا۔ تو کہنے لگے حضرت رسول اللہ عباس کو میں نے باندھا ہے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، میں تم سے قد میں لمبا، طاقت میں زیادہ، تم مجھے کہاں سے باندھ لیتے؟ تمہارے ساتھ ایک اور تھا باندھنے والا، اس نے باندھا ہے مجھے۔ وہ کہتے نہیں کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اکیلے باندھا ہے، کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ تو صحابی کو تو فرشتہ نظر نہیں آیا اور کافر کو نظر آ گئی، حضرت عباس کو نظر آ گئی، اور تو اسلام نہیں لائے تھے۔ کہا جی نہیں، ایک اور تھا اس کے ساتھ، وہ بڑا طاقتور تھا، اس نے باندھا ہے مجھے، اس سے میں قابو میں نہیں آ سکتا۔ سوچنے کی باتیں ہیں سب، ہم ان چیزوں کے تذکرے نہیں کرتے، سارے کے سارے صرف مادی نظام کے غلام بن کے چل رہے سب، اور کائنات کے نظام کو ہی اللہ کے نظام سمجھتے ہیں، کائنات کے نظام کو ہی اللہ کا نظام سمجھتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارے کائنات کے نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے عمل پیش کیا، اللہ نے عمل کی قوت کو ظاہر کیا، عمل کی قوت کو ظاہر کیا۔ شیطان ہلی عمل کی قوت سے، شیطان ہلی عمل کی قوت سے، اللہ کے عمل پر۔ دوسرے عمل پیش کیا کہ میری چچا کی لڑکی مجھے بہت محبوب، میں اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، آخر اس پر حالات آئے، تنگی آئی، وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی کہ مجھے اتنا مال دے دے۔ میں نے کہا میں تجھے مال دوں گا مگر تو مجھے اپنے پر قابو دے دے، اپنے ساتھ میرے ساتھ خلوت کا موقع دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو، جو چاہو کرو۔ اس نے حالات سے تنگ آ کر اپنے بدن کو میرے حوالے کر دیا، بدن کو۔ اے اللہ، میں اس کی ٹانگ کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، مگر محض تیرا خیال آیا کہ تو نے اسے حرام کہا ہے، میں تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا، مگر احسان یہ کیا کہ حرام کام تو کیا نہیں اس کے ساتھ، لیکن اسے مال دے دیا۔ انہوں نے کہا مال کیوں دے رہے جب تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی؟ یہ مال مجھے کیوں دے رہے یہ تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، یہ مال تو لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔
نیک کام نہیں. اے اللہ میں نے اس لڑکی پر احسان تیری رضا کے لیے کیا اور اس سے گناہ کا کام تیرے عذاب کے ڈر سے نہیں کیا تو ہمیں نکال. اتنا کہتے ہی چٹان ہل گئی. کہتے ہی چٹان ہلی. تیسرے نے عمل پیش کیا اللہ کی شان جس واقعے میں ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، حج اور زکات کا، نماز اور روزوں کا کوئی ذکر نہیں. صرف 3 عمل، صرف 3. ایک معاملات کی لائن کا، ایک معاشرے کی لائن کا، ایک اخلاق کی لائن کا. یہ ہے نا. ہم نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی تلاوت کی، کوئی ذکر نہیں. یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف حقوق اللہ کے ذریعے حقوق اللہ کو ادا کر کے تم مسائل سے بچ جاؤ گے. جو آدمی مخلوق کا حق مارے گا وہ اللہ کا حق ادا کر کے مسائل سے بچ نہیں سکتا، پریشانی سے نکل نہیں سکتا. یہ نہیں کہ حالات تو آویں تجھے کاروبار کرنے سے اور نماز کے ذریعے چاہے کہ حالات ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. بیماری آنے گی اللہ کے احکام توڑنے کی وجہ سے، یہ چاہے گا نماز سے شفا مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. جس لائن کا حکم توڑا ہے اس لائن کا حکم پورا کر دو. یہ نہیں حکم توڑا معاملات میں اور حالات کا علاج کر رہے عبادات میں. جی بھائی بولو تو صحیح. حالات کا علاج کریں عبادات سے، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو جیسی بیماری ہوتی ہے نا بدن میں اس کے اعتبار سے دوا ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ جو دوا لگانے کی اسے کھا نہیں سکتے، جو دوا لگانے کی اسے کھا نہیں سکتے. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے. مسلمان زیادہ پریشان اس لیے ہے کہ ایک لائن کا حکم توڑتا ہے، پھر حالات آتے ہیں. جب حالات آتے ہیں تو دوسری لائن سے حالات کا مقابلہ کرتا ہے. جو حالات معاملات کی خرابی سے آتے ہیں ان کا علاج عبادات سے کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے نماز سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کہ یہ مسئلہ نماز سے متعلق ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ مسئلہ نماز سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ تو تمہارا معاملات سے متعلق